اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على نحمده ونصلي ونسلم على خير خلقه وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین اور مکرم ناظرین، میں خراج عقیدت پیش کرتا چلوں اس عظیم عالم کی بارگاہ میں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر گزار دی۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا چلوں اس استاد کی خدمت میں کہ جنہوں نے اپنے شاگردوں کو کمال کی منزل پر پہنچانے میں اپنی ساری زندگی وقف فرما دی۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا چلوں اس عظیم حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احادیث مبارکہ کی خدمت کرنے اور تدریس حدیث شریف کے مبارک فریضے کو انجام دینے والی ہستی کی خدمت میں کہ جن کو دنیا عمدۃ المحدثین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا چلوں اس عظیم صوفی کی خدمت میں کہ جنہوں نے شریعت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے وابستگان کو، اپنے چاہنے والوں کو راہ سلوک کے راستے پر بھی، راہ سلوک پر بھی قائم فرماتے رہے، جنہیں دنیا حضرت مولانا محمد خواجہ شریف قادری شیخ الحدیث جامع نظامیہ کے نام سے جانتی ہے، جنہیں دنیا المعہد الدینی العربی عربی میڈیم ایک عظیم انسٹیٹیوشن کے بانی کی حیثیت سے جانتی ہے، جنہیں دنیا ایک عظیم تحقیقی ادارہ مرکز تحقیقات اسلامیہ جامع نظامیہ کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے جانتی ہے۔ وہ عظیم بزرگ حضرت شیخ الحدیث عمدۃ المحدثین مولانا محمد خواجہ شریف قادری رحمۃ اللہ علیہ آج سے 4 سال قبل 6 ربیع الثانی کو 1440 ہجری حضرت وصال فرما گئے، اور حضرت نے اپنے وصال کے بعد زندگی کے کئی گوشوں میں اپنے تابندہ نقوش کو چھوڑے اور اپنے کردار کی روشنی کو پھیلائی، اپنے علم کے ٹھاٹے مارتے ہوئے فیضان کو جاری فرمایا ہے، اور اپنی بصیرت افروز فکر سے اپنے چاہنے والوں کو پیام ثبات عطا فرمایا ہے۔ میں آپ کی زندگی کے حوالے سے اگر کسی گوشے کے حوالے سے گفتگو کروں تو کوئی ایک گوشہ نہیں بلکہ آپ کی زندگی کے ہر گوشے کو اگر دیکھا جائے تو وہ اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر قائم ہے۔ ازہر ہند جامع نظامیہ میں جب آپ کا تقرر ہوا، تقرر کے سلسلے میں آپ نے درخواست پیش کی انتظامیہ کو، وہ درخواست آج بھی جامع نظامیہ میں محفوظ ہے۔ اس کے حوالے سے اس کے جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، اور آپ نے اپنے دل کی کیفیتوں کا اس میں جو اظہار کیا ہے وہ قابل یادگار ہے۔ وہ اس لیے کہ ملازمت کے لیے درخواست دی جاتی ہے تو ملازمت میں 2 چیزوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ ایک تو جس ملازمت کے لیے درخواست دی جا رہی ہے وہ ملازمت کون سی ہے، دوسرے اس ملازمت کے بعد اس ملازمت کا مشاہرہ اور اس کا صلہ کیا ملنے والا ہے۔ تو حضرت مولانا خواجہ شریف رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ المحدثین نے جب اس درخواست کو پیش کیا انتظامیہ کی خدمت میں تو اس بات کو لکھا کہ میں ازہر ہند جامع نظامیہ میں خدمت کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں آیا ہوں تو تنخواہ کے لیے نہیں، کمانے کے لیے نہیں، کچھ پیسے حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ مشاہرے سے قطع نظر جو خدمت سونپی جائے میں خدمت کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ہم ایک ملازمت کے ضابطے کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی ملازم اپنی تنخواہ کو نظر انداز کرنے کی بات درخواست میں پیش نہیں کرتا، لیکن حضرت شیخ الحدیث کا وہ خصوصیت والا معاملہ تھا
کہ اپنی زندگی کا یوں سمجھے کہ ازہر ہند جامعہ نظامیہ میں تدریس کا آغاز کر رہے ہیں، ان کی فکر کمائی کی طرف، دولت کی طرف، مال کی طرف نہیں، بلکہ محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی طرف۔ اور اسی خدمت کو حضرت عمدۃ المحدثین رحمۃ اللہ علیہ نے تا وقت وصال جاری رکھا، اسی اخلاص للہیت کو تا وقت وصال آپ نے باقی رکھا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جب درس کا اہتمام فرماتے تو اس سلسلے میں ایک بات جو قابل توجہ ہے، یادگار ہے، جو رہتی دنیا تک چمکتے نقوش عطا کرنے والی ہے، وہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی درس مبارک درس حدیث دینے کی بیٹھک ہے، آپ کی کیفیت ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ درس حدیث دیتے ہوئے آپ تشریف فرما ہے، انتہائی کرب کی، درد کی، شدت کی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہونے لگی، یہاں تک کہ چہرے مبارک پر امام مالک کے اس کے اثرات ظاہر ہو گئے۔ آپ نے درس کو موقوف فرمایا اور اس کے بعد آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ بچو ہے کہ مجھے ڈس رہا تھا، ایذا دے رہا تھا، حدیث شریف کے درس کو موقوف کرتے ہوئے اس جانب توجہ کرنا میں نے پسند نہیں کیا اور اپنے درس کو جاری رکھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو متقدمین، اولیاء، مجتہدین، محدثین کی صف میں آنے والی ہستی ہے، لیکن فی زمانہ اگر دنیا نے کسی ہستی کو دیکھا ہے تو وہ حضرت عمدۃ المحدثین مولانا خواجہ شریف رحمۃ اللہ علیہ۔ باوجود پیرانہ سالی کے عالم کے 76 سال، اس سے زیادہ آپ کی عمر مبارک ہو گئی، 2 گھنٹے 3 گھنٹے حدیث شریف کا درس دیتے ہوئے آپ تشریف فرما رہتے، لیکن کوئی اس بات کو نہیں بتا سکتا کہ کبھی حضرت شیخ الحدیث نے 2 زانوں بیٹھنے کی کیفیت سے 4 زانوں اختیار کیے۔ اس عمر کی کیفیت میں بھی کبھی آپ نے اپنی اس بیٹھک کو حدیث شریف کے درس کے درمیان کروٹ بدلتے ہوئے اختیار نہیں فرمایا، کسی طالب علم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور عام طور پر جو درس دینے کے اوقات ہوتے ہیں وہ 1 گھنٹے کے اندر سمیٹ لیے جاتے ہیں، لیکن حضرت شیخ الحدیث کی دلچسپی درس حدیث شریف میں ایسی شان والی تھی کہ درس دیتے ہوئے جب مصروف ہو گئے، درس حدیث میں منہمک ہو گئے، نہ وقت کا خیال رہتا، نہ کسی اور چیز کا خیال رہتا کہ بس گفتگو فرماتے ہی چلے جا رہے ہیں، درس حدیث شریف جاری ہے اور علم و عرفان کے موتی بکھیرے چلے جا رہے ہیں، اور ہر چند جملوں کے بعد ایک دل نواز صدا آپ کی زبان سے آتی تھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کسی طالب علم کی طرف متوجہ ہوتے، کوئی سوال کا جواب دیتے، درود شریف پڑھا کرتے، حدیث شریف کا آغاز کرتے، درود شریف پڑھا کرتے، اگر درس کا آغاز ہو تو کبھی کسی طالب علم نے ایسے نہ دیکھا ہوگا کہ حضرت نے بغیر درود شریف کی تلاوت کے، درود شریف کو پڑھے بغیر درس کا آغاز کیا۔ 20 مرتبہ آپ کی زبان سے ایک درس میں درود شریف کی صدائیں بلند ہوا کرتی، کوئی چیز سوچتے اللہم صلی علی سیدنا محمد، کسی بات کی طرف توجہ دلاتے، درود شریف پڑھتے ہوئے۔ الغرض حضرت کی زندگی کے گوشے تو اتنے وسیع ہے کہ اس پر ہم جیسے خاکسار طالب علم گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن ان گوشوں کے حوالے سے ایک بات عرض کروں تو آپ کی ابتدائی زندگی اور ابتدائی خدمات سے لے کر تا وقت وصال آپ نے اخلاص للہیت، اللہ اور اس کے رسول کی یادوں اور انہی کے پیام و احکام کو پہنچانے میں گزارا۔ سب سے آخری گھر سے نکلنے کا آپ کا کوئی اگر منظر تھا تو قریبی جو آپ کی خدمت میں رہنے والے وہ جانتے ہیں کہ وہ آپ کا گھر سے نکلنے کا منظر جامعہ نظامیہ کو حاضری دینے کا تھا۔ وصال مبارک سے 3 دن قبل کچھ حضرت تشریف لائے اور مفکر اسلام حضرت شیخ الجامعہ مدظ اللہ طول اللہ عمرہ حضرت سے ملاقات ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ مجھے درس کے لیے آنے میں دقت ہو رہی ہے، صحت کی ناسازگی کی وجہ سے
تو اس طرح کی گفتگو آپ فرما رہے تھے، باوجود ناسازگی کے اثرات آپ کے اوپر طاری تھے، یہاں تک کہ گفتگو بھی بالکل بھینی دھیمی فرما رہے تھے۔ حضرت مفکر اسلام شیخ الجامعہ نے ارشاد فرمایا، حضرت سے ذکر کیا کہ آپ جامعہ کی خدمات کے سلسلے میں کوئی فکر نہ کریں، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، یہاں کے معاملات تو طے ہوئے ہیں، طے ہوتے رہیں گے۔ لیکن میں دلچسپی کی بات آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کہیں اپنے کام کے لیے جاتا ہے، کچھ اور کرتا ہے، لیکن حضرت شیخ الحدیث کی تمام تر توجہ، تمام تر فکر تھی تو تعلیم و تعلم کی طرف، درس حدیث شریف کی طرف، جامع نظامیہ کی طرف، اپنی خدمات کو انجام دینے کی طرف، یہاں تک کہ آپ نے اپنی صحت کو اور صحت کے طاری ہونے والے جو اثرات تھے آپ کے جسم مبارک پر، اس کو بھی بالائے طاق رکھ دیا اور جامعہ کی خدمت کے سلسلے میں متفکر رہے۔ از ابتدا تا انتہا آپ نے اپنے طلباء کو، اپنے وابستگان کو، اپنے معتقدین کو اور آپ کا تذکرہ سننے والے ہر فرد کو یہی پیام دیا کہ اپنے عقیدے اور عمل میں پختگی اور اخلاص پیدا ہو جائے تو پروردگار عالم ایسے عمل کو اس کے صلے کے طور پر عمل کو قبول بھی فرماتا ہے اور اس کا بہتر صلہ اور بہتر جزا بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمدۃ المحدثین علیہ الرحمۃ والرضوان، جن کی ساری زندگی سنتوں کی پیکر رہی، حضرت عمدۃ المحدثین علیہ الرحمۃ والرضوان آپ کی ساری زندگی سنتوں کی تعلیم میں گزری، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو یا لوگوں کے ساتھ معاملہ داری کا حال ہو یا طلباء کے ساتھ تربیت کا معاملہ ہو، کہ ہر گوشے، ہر پہلو پر اخلاص اور اطاعت، اتباع رسالت، محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی طرف آپ نے توجہ کی، توجہ دلائی، یہاں تک کہ وصال مبارک سے کچھ پہلے کے بھی لمحات کو دیکھا گیا تو اگرچہ کہ یہاں تک کہ آپ کے اعضاء و جوارح میں حرکت و سکنت بھی موقوف ہو گئی تھی، اس کے باوجود دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ ہاتھ میں تسبیح ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں سمجھو کہ ہدیہ درود کی پیشکشی میں مصروف ہے۔ حضرت کا 6 ربیع الثانی کو عرس مبارک ہوتا ہے، آپ کا مزار مبارک کوٹلہ پلی کے علاقے میں ایک عظیم بزرگ حضرت سید سکندر درویش رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں مرجع خلائق ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت کے فیضان علم و عمل سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔